نہیں مرتب کیے جا رہے اس کو عملی طور پہ پورے پاکستان میں بشمول اسلام آباد نافذ نہیں کیا جا رہا، تو اس کا نفاذ یقینی بنایا جائے۔ اور مطالبہ نمبر 2 میں پبلک سیفٹی کمیشن کی بات کی گئی ہے۔ یہ وہی پبلک سیفٹی کمیشن ہے جو پولیس آرڈر 2002 اس کے سیکشن 61 اور 73 میں آلریڈی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے خلاف شکایات پولیس نہ سنے بلکہ آؤٹر سرکل کا ایک اور فورم جو ہے وہ پولیس کے خلاف شکایات کا کے لیے سماعت کرے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پبلک سیفٹی کمیشن کو بھی ایکٹیو کیا جائے۔ تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 3 صورتوں میں لازماً آٹومیٹیکلی انکوائری ہیلڈ ہو جانی چاہیے۔ وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ پولیس کسٹڈی میں نمبر 1 ڈیتھ، نمبر 2 پولیس کسٹڈی میں ریپ، اور نمبر 3 ہر ایسا پولیس مقابلہ جس میں یک طرفہ نقصان ہو، ان کی آٹومیٹک نظام کے تحت انکوائری کنڈکٹ ہو جانی چاہیے۔ اس کے لیے کسی مطالبے، کسی احتجاج، کسی روڈ بلاک کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور چوتھا مطالبہ ایک بہت انقلابی تجویز جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پولیس کو آزاد کیا جائے، یہ ایک غلط العام بات ہے۔ پولیس کو بالکل آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس کو حکومت کے بالکل تحت ہونا چاہیے، اس کے انڈر اور اس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، لیکن پولیس کا ایک بہت بڑا شعبہ جو ہے وہ ہے انویسٹیگیشن، اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ اور اس کی آزادی ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو اسی پولیس کے تحت رکھیں۔ تو ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے، یہ سفارش کی ہے، اس بل میں یہ بات شامل کی ہے کہ پولیس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک موجودہ پولیس، اس کو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری دی جائے، یہ فورس ہو، اس کی وردی کیسے ہے، اس کی وردی رہے، اس کے پاس بندوقیں ہوں، یہ ٹرینڈ فورس کے طور پہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے۔ لیکن ایک اور پولیس بنائی جائے جس کو ہم نے جوڈیشل پولیس کا نام دیا ہے، اور اس جوڈیشل پولیس کو یہ آزاد ہونی چاہیے اور اس کو جو ہے جوڈیشری اس کو سپروائز کرے۔ تو اس جوڈیشل پولیس کے پورے خط و خال ہیں جو اس بل میں ہم نے شامل کیے ہیں۔ 5واں ہمارا مطالبہ بھرتی سے متعلق ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اس بل میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ پولیس کی بھرتی کا نظام فوج کی طرز پہ ہونا چاہیے، انسپیکٹرز اور سپاہی بھرتی کیے جائیں، اور یہی لوگ ترقی کر کے ایس پی اور ڈی آئی جیز اور آئی جی کے عہدے تک جائیں۔ اور جو جوڈیشل پولیس ہے اس کی جو بھرتی ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائے۔ ہمارا 6واں مطالبہ اسیسمنٹ کمیشن کا ہے۔ یہاں کوئی اسیسمنٹ کا نظام موجود نہیں ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک خاص ریشو مقرر کر دی جائے کہ اگر کسی انویسٹیگیٹر کی انویسٹیگیشن سے عدالتیں اس مخصوص ریشو سے بڑھ کر ڈس ایگری کریں تو ایسے انویسٹیگیٹر کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے۔ بھائی نے ہی ہم نے یہ بھی ضمنی سفارش کی ہے کہ ایک سول جج یا ایک سیشن جج وہ اپنے فیصلے جو کرتا ہے اس کے فیصلے ایک خاص ریشو سے بڑھ کر جب سیٹ اسائیڈ کر دیے جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، تو ایسے ججز کو بھی گھر بھیج دینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فیئر نہیں ہے۔ تو اس اسیسمنٹ کمیشن کا ہم نے اس کے پورے خطوط یہاں بیان کیے ہیں۔ اور 7واں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کی ساری ضروریات، اس کے سارے خرچے انویسٹیگیشن کے اور مینجمنٹ کے اور فیول کے اور ٹی اے ڈی اے کے، وہ 100% ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ جب ریاست یہ ادا نہیں کرتی ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ خود کرپشن کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی تنخواہیں ڈبل کی جائیں، ان کے اوقات کار 8 گھنٹے تک محدود کیے جائیں، ان کو ویک
چھٹی دی جائے اور ان کو ساری مراحت اور ان کے بچوں کی سوشل سیکیورٹی اس کو یقینی بنایا جائے۔ اور ہمارا 8واں مطالبہ ہے کہ جب آپ 7واں مطالبے کے تحت ساری ضروریات ریاست پوری کرے تو پھر بھی اگر کوئی رشوت لے، کرپشن کرے تو ایس ڈی پی او لیول کے لوگوں کو عمر قید، اور ایس ڈی پی او سے اوپر ایس پی اور اوپر کے رینک کے لوگ اگر رشوت ستانی میں ملوث ہوں تو ان کو ہینگ کیا جائے، ان کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ کیونکہ جب ایک آپ ناانصافی کرتے ہیں، انصاف فراہم کرنے والا ادارہ پیسے لے کے ناانصافی کرے گا تو یہ بد امنی اور انتشار کو جنم دے گا، اور بد امنی اور انتشار کے نتیجے میں پھر معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے، تو اس کی سزائے موت سے کم بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پولیس کی ضروریات کے لیے ایک اور انقلابی سفارش یہ کی گئی ہے کہ ہر انویسٹیگیشن کے ساتھ جب چالان عدالت میں جمع کیا جائے تو اس کے ساتھ اس انویسٹیگیشن پہ اٹھنے والے سارے اخراجات کا ایک واچر بھی جمع ہونا چاہیے، اور اگر عدالت اس مقدمے میں مدعی کے حق میں فیصلہ کرے تو جو مدعا علیہ ہے، جو ملزم ہے، جس کو مجرم قرار دیا گیا ہو، اس سے اس کی پوری ادائیگی کروائی جائے، اور اگر ملزم بے گناہ ثابت ہو تو مدعی اس ووچر کے مطابق ادائیگی کرے۔ اس کے لیے کسی علیحدہ ریکوری سوٹ کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ مطالبہ نمبر 9 ہمارا یہ ہے، ADR Alternative Dispute Resolution۔ آلریڈی ایکٹ 2000 ADR ایکٹ 2017 موجود ہے، لیکن اس کے رولز نہیں بنائے جا رہے ہیں، اس کو عملاً نافذ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کو نافذ کیا جائے، اور دوسرا تھانے کی سطح پہ یہ جو مصالحتی کمیٹیوں کا نظام ہے یہ بالکل قانونی نہیں ہے، یہ بالکل میرٹ پہ نہیں ہے، اس کو قانونی اور میرٹ بنایا جائے۔ اس کا پورا ایک نظام ہم نے یہاں پیش کیا ہے، تاکہ 80-90% تو کیسز ایسے ہیں جو عدالتوں اور FIR کی سطح تک جانے ہی نہیں چاہیے، وہ ان مصالحتی قانونی مصالحتی کمیٹیاں جو میرٹ پہ بنائی جائیں، اس کا نظام ہم نے بیان کر دیا ہے، اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں حل ہو جائیں گی۔ ہم نے یہ قرار دیا ہے کہ کرائمز جو ہیں ان کی لسٹنگ کی جائے اور پھر ان کی کلاسیفیکیشن آف کرائمز کی جائے، درجہ بندی کی جائے۔ ہم نے کرائمز کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اپنی سفارشات میں۔ نمبر 1 وہ کرائمز جو لازماً مصالحتی کمیٹی میں جائیں۔ نمبر 2 ایسے جو کرائمز ہیں جن میں پولیس کو، SHO کو، میں آپ کو بتاتا چلوں، بادشاہوں جیسے اختیارات ہیں، جس کو چاہے اندر کریں، جس کو چاہے باہر کریں، جس کو چاہے بے گناہ کریں، جس کو چاہے گناہگار کریں۔ ہم نے پوری لسٹنگ دی ہے کہ یہ وہ مقدمات ہیں جن میں اگر FIR ہو دی جائے تو اس کو پولیس کو اس کو ناقابل دستاندازی پولیس قرار دیا جائے اور لوگوں کو ضمانت کروانے کے لیے سہولت فراہم کی جائے، اور اسی کی پریارٹی ہونی چاہیے۔ اور تیسرے اس طرح کے میں نے جو تیسرا میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے، جو دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بہت سارے کرائم ایسے ہیں جس میں کنوکشن کی اور عدالتوں میں جانے کی اور FIR کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ٹریفک پولیس کی طرح جیسے فائن کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی بھی ایک ہم نے لسٹنگ دی ہے۔ جیسے ڈبل سواری کی پابندی کی خلاف ورزی ہے تو آپ ایک باپ اور بیٹا جا رہے ہیں، آپ اس کو پکڑ کے حوالات میں بند کر دیتے ہیں، وہ رات وہاں گزارتا ہے، اگلے دن آپ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو رہائی ملتی ہے۔ یہ سارا پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فائن ہو اور اگر وہ کسی اور کرمنل ایکٹیویٹی میں نہیں ہے تو اس کو گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ اسی طرح پرامن جلسہ ہوتا ہے، کوئی جلوس نکلتا ہے، 144 کی خلاف ورزی ہوتی ہے، قانون ٹوٹتا ہے تو اس پہ فائن ہونا چاہیے، گرفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آوارہ گردی کا قانون، یہ کس کو اختیار آپ دیں گے؟ کیا آپ ایک سب انسپیکٹر
ایک ایس ایچ او کو اختیار دیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ رات کے 11 بجے اگر میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو کیا میں آوارہ گردی کے لیے نکلا ہوں یا میں کسی اپنے کام سے نکلا ہوں. تو یہ انگریز کی ایک نشانی ہے. اس آوارہ گردی کے قانون کو ختم کیا جائے. تو اسی طرح کی لسٹنگ کی ہے. اور چوتھا جو میں نے پہلے آپ کو تیسرا جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ صرف عدالت ایف آئی آر ہو بھی جائے تو صرف عدالت کی اجازت کے بغیر آپ گرفتار نہیں کر سکتے ہیں. اور آخری سنگین جو ہے ہینیس کرائمز ہیں. ہاں یہ وہ ایسے کرائم ہے اس کی بھی ہم نے لسٹنگ پوری دی ہے. اس پہ پولیس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ بغیر ایف آئی آر کے بھی موقع سے لوگوں کو گرفتار کر سکے. ایک ہمارا مطالبہ جو 11 نمبر ہے وہ ہے کہ تھانے کو امان گاہ کا درجہ دیا جائے. ایک شخص جو چل کر خود تھانے گیا ہے یا پولیس کی ایک کال پہ تھانے میں گیا ہے تو اس کو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی الا یہ کہ وہ 4 نمبر جو ہم نے مطالبے میں ہینیس کرائم کی بات کی ہے یا اس میں مطلوب ہو یا وہ اس کا تھانے میں ارتکاب کرے. ورنہ پولیس کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مجھے تھانے میں بلائے اور پھر ایف آئی آر کارڈ پہ دھوکے سے یا اندر کر دے یا مجھے پیسے لے کے چھوڑے. تو یہ اختیار ہی ختم ہونا چاہیے اور تھانے کو امان گاہ کا درجہ اسی سطح پہ دینا چاہیے جیسے فتح مکہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. مخصوص جگہوں کی نشاندہی کی تھی کہ جو ابی سفیان کے گھر چلا گیا اس کو امان مل گئی, جو تھانے چلا گیا اس کو بھی امان دی جائے. مطالبہ نمبر 12 یہ ہے کہ یہاں میں درخواست دیتا ہوں, ان کی مرضی ہے مجھے وصولی کی اس پہ ڈال دیں یا نہ, رسید دیں یا نہ دیں. میں کوئی ایویڈنس دیتا ہوں اپنی بے گناہی کی یا کسی کے خلاف ایویڈنس دیتا ہوں تو یہ بعد میں چالان میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز غائب کر دی. جو چیز پولیس کو دی جائے پولیس اس پابند ہو کہ اس کی رسید فوٹو کاپی پہ لازمی دے. اور 13واں ہمارا مطالبہ ہے کہ ایف آئی آر کی جگہ کی بجائے کنوکشن کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. یہاں اگر کرایہ داری ایکٹ میں نے رجسٹریشن کروانی ہے اور میرے پہ کوئی ایف آئی آر نکل آتی ہے تو مجھے کرایہ داری ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہی نہیں کیا جاتا ہے. تو سپریم کورٹ کے یہاں فیصلے موجود ہیں کہ لوگوں اس طرح کے فیصلے, کریکٹر سرٹیفکیٹ کے فیصلے, ویریفیکیشن کے فیصلے یہ کنوکشن کی بنیاد پہ کیے جائیں نہ کہ ایف آئی آر میں نام ہونے کی. کون سا سیاسی لیڈر ایسا ہے جس پہ ایف آئی آر نہیں ہے؟ تو اس لیے اس کو کنوکشن کو بنیاد بنایا جائے. ہمارا سیکنڈ لاسٹ مطالبہ یہ ہے کہ ملزمان کے بھی حقوق ہیں. پولیس کسٹڈی میں کوئی مجرم نہیں ہوتا ہے, پولیس کسٹڈی میں ملزم ہوتا ہے. جس دن وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے اور مجرم قرار پاتا ہے وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو اس لیے تھانے میں جو ملزمان سے جو سلوک ہے وہ مہمانوں کی طرح کیا جائے, اس کے جو حقوق ہیں, کیونکہ 99% لوگ تو بے گناہ ہو جاتے ہیں. پاکستان میں 1% صرف کنوکشن ریٹ ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے ایف آئی آر ہی کو سزا کا درجہ یہاں دے دیا ہے اور ایف آئی آر میں دوران تفتیش ہی ہم رگڑا لگا کے اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. اسی لیے پھر کنوکشن کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. پھر آخری ہم نے کچھ متفرق مطالبات پیش کیے ہیں جس میں تھانے میں ایف آئی آر کی کاپی کا حصول اور اس کا اندراج دونوں جو ہے وہ سہل بنائے جائیں. 22A اور 22B کے تحت جو ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے وہ اصل میں پولیس درج نہیں کرتی تو میں 22A میں جاتا ہوں. پھر پولیس کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے بغیر چالان ہی کے اس کو خارج کر دے. یہ خراج اسی طرح مال مقدمہ اور ریکوری جمع تلاشی اس میں ایک ظلم کی داستان ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. میڈیکل لیگل کے ذریعے بہت بڑا استحصال ہوتا ہے. یہاں ضربے لگا کر جھوٹے میڈیکل لیگل بنا کر مافیاز لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. ہتھ کڑی کا نظام قانون میں سی آر پی سی سیکشن 46 میں واضح لکھا گیا ہے کہ پولیس کسی ملزم کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی, پولیس کسی کو ہتھ کڑی نہیں لگا سکتی الا یہ کہ وہ مزاحمت کرے یا اس کے فرار ہونے کا وہ موجود ہو.
لیکن یہاں خطرہ موجود ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں اساتذہ کو پکڑ کے، صحافیوں کو پکڑ کے، وکلا کو پکڑ کے اور سینئر سٹیزن کو اور عورتوں کو پکڑ کے ہتھ کڑی لگا دی جاتی ہے. تو یہ ہتھ کڑی کے نظام جو قانون آلریڈی موجود ہے اس پہ جو ہے عمل کیا جائے. اور آخر میں ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ اصلاحات کا عمل صرف پولیس تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ عدالتی نظام میں یعنی جوڈیشری میں اور جیل کی اصلاحات وہ بھی وقت کی ضرورت ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی یہ جو ہم نے مطالبات پیش کیے ہیں اس میں ہم امید رکھتے ہیں عمران خان صاحب سے. نیچے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، یہاں کی بیوروکریسی، یہاں کی موجودہ پولیس کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ انویسٹیگیشن جیسے بڑے جس میں پیسے کا لین دین ہوتا ہے ایسے اختیارات دے دیے جائیں. لیکن عمران خان صاحب جس طرح کا عزم لے کے آئے تھے اور جو انہوں نے اعلانات کیے تھے، جو وہ ان کا بار بار جس کا وہ اظہار ارادہ کرتے ہیں، ہمیں توقع ہے کہ اگر وہ یہ اصلاحات ہم سے براہ راست سماعت کریں گے اور ہم سے اس کی پریزنٹیشن لیں گے تو یہ انقلابی قانون بنیں گے اور ہماری 1861 کے فرنگی کے ظالمانہ پولیس نظام سے جان چھوٹے گی. میرے ساتھ اسلام